بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر گھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سید عاصم رضا، یو واچنگ ڈی بی ٹی وی لائیو، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں امریکہ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے۔ پچھلے ہفتے یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ پروگرام کیا تھا بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کے ساتھ، اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ سم تھنگ بگ از کمنگ اپ فار پاکستان، کچھ نیا ہونے والا ہے، خاص طور پہ جو زلمے خلیل زاد کے حوالے سے ان کے وزٹ سے پہلے ہم نے وہ پروگرام کیا تھا، اور ہمارا یہی اسٹانس تھا کہ کچھ نیا ہونے والا ہے اور وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا ان ریفرنس وتھ افغانستان، کیونکہ جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اور جو اسٹانس امریکہ کی جانب سے بار بار لیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو وزٹس ہیں، پرومپٹ وزٹ اگر ہم دیکھیں زلمے خلیل زاد کے، اور پاکستان کو جس طرح ہم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو بیان ایک آیا جس میں انہوں نے نہ صرف اچانک یو ٹرن لیا، بلکہ ہم یو ٹرن نہیں کہیں گے، حقائق انہوں نے میرے خیال سے پہلی مرتبہ جانے کہ پاکستان کا موقف ٹھیک تھا، اور پاکستان کی قیادت سے ملنے کی بھی خواہش انہوں نے ظاہر کی۔ تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ یہ تھا کہ ایک اہم سینیٹر جو کہ بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں امریکی حکومت میں اس وقت، اور ایک کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اس کے مطلب چیئرمین اگر ہم کہیں تو وہ بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ لوگوں میں سے اس حلقے میں سے ہیں کہ جن کی بات سنی جاتی ہے۔ وہ پاکستان آتے ہیں اور عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کرتے ہوئے، پاکستان کے بلکہ میں کہوں گا موقف کی تائید کرتے ہوئے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے افغان مسئلے کا، اور انہوں نے کہا کہ جو ایڈوکیٹس ہو گئے تقریباً عمران خان کو تنقید، کیونکہ امریکہ نے بھی طالبان خان کا بہانہ اور الزام لگایا بار بار عمران خان کے اوپر، لیکن آج انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک تھے، کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کرنی اور گیم چینجر کا لفظ استعمال کرنا، آئی ایم ایف کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان کا اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا، اور اس کی مدد سے پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی، نہ صرف گیم چینجر کی بات کی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، نئے تعلقات، نئے انداز میں، نئے رخ پر، نئی پالیسی کے ساتھ، یہ تمام چیزیں تھیں جو لنڈسی گراہم نے پاکستان میں دورے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ کے دوران خود اس کا اظہار کیا، جس کے میرے خیال سے بہت سارے کلپ جو ہیں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پر بھی اس کو ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صبا اسلم صاحبہ، آپ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر IICR انسٹیٹیوٹ، اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ ریزولوشن، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرنل صاحب، پیراڈائم شفٹ 180 ڈگری آپ دیکھیں، بلکہ ہم اس کو 380 ڈگری کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب امریکہ کا سٹانس چینج ہونا اور پاکستان کے ساتھ نئے رخ پر نئے تعلقات استوار کرنے کی بات، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان بھی تھا، لنڈسی گراہم بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں، ان کا دورہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک تو ضرور آپ سے کہوں گا، بالکل جس طرح کا آپ نے انٹروڈکشن بھی دیا، اور مطلب فل آف ہوپ آپ کہہ سکتے ہیں، نیچرلی اس کے اندر بہت ساری چیزیں، اور وہ جو پاکستان کا موقف تھا جو کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا، یہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا، ابھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی اس کی آپ کو جیت نظر آتی ہے۔ بٹ ایک یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ لنڈسی گراہم، اس میں کوئی شک نہیں، یس ہی از دی چیئرمین انٹیلیجنس کمیٹی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی، ویری اسٹرانگ، اور یہ نہیں کہ کوئی نئے ہیں، یہ پرانے ریپبلکن ہیں، پرانے سیزن، اچھا ان کا اس سے بھی ہے۔ بٹ اب اس وقت جو وہاں پر کیپٹل ہل کے اندر جو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن اس وقت واشنگٹن میں آپ کو نظر آتی ہے نا، وہ ایسا نہیں کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی 100% ہولڈ ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم افغانستان سے 50% آرمی کو ہم پل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، 14-15 ہزار ہیں، 7 ہزار نکل گئے، کہنے کو تو آسان لگتا ہے، کیا انہوں نے اس کا کوئی ٹائم فریم دیا، کیا اس طرح کی کوئی ڈسکشن وہی طالبان کی اچھا ڈیمانڈ ایک ہے۔ چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھیے گا کہ پینٹاگن اور اس کے جو جنرلز ہیں، نیچرلی وہ ایک اور اپنا ان کا ورکنگ کرتے ہیں، ان کا اپنا تھنک ٹینک ایک پورا پروسیس ہے جس کے تحت وہ سارا یہ چیس گیم پوری دنیا کے اندر یہ کھیلتے ہیں۔ دے ہیو ویری سیریس آبزرویشنز ود ڈونلڈ ٹرمپ، ایک یہ بھی ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا، وائی بیکاز دس از گڈ ٹو ڈسکس دیز تھنگ کہ اس کی انٹریکیسیز ہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کے مسائل، اسٹیبلشمنٹ کے مسائل۔ اچھا، جو لنڈسی گراہم کا جو میں آپ سے یہ بتاؤں، آف لیٹ ان کے تھوڑے سے ڈفرینسز بھی ڈیولپ ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پہ کوئی تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو نارملی کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو لائک واز اب ان کا ایک تو جو پالیسی سعودی عرب کی طرف اور محمد بن سلمان کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، لنڈسی گراہم کو بڑا، ہی از اے ہارڈ لائنر، یہ یاد رکھیے گا، ان کو اس سے بڑا ایک لحاظ سے اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایک سینٹ کمیٹی کے ایک چیئرمین ہیں انٹیلیجنس کے، آئے پاکستان، یس عمران خان کا جو وہ موقف تھا جو آلموسٹ کوئی 17-18 سالوں سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے
ایک تو اس کی انہوں نے بالکل ویلیڈیٹ کیا، اس کی تائید کی، اور ڈیفینیٹلی یہی کچھ بنتا تھا جس وقت اوور آل سچویشن. ٹھیک ہے، میں اس کو مزید ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا. سب آپ کیا سمجھتی ہیں لنڈسی گرام جو ہیں ابھی بھی مطلب ان کا ایک ویٹیج ہے امریکہ کے اندر جس کمیٹی کے وہ سربراہ ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس کی طرف سے پاکستان کو ایک شورٹی گارنٹی ان کو بھیج کے دی گئی ہے. دیکھیے جی، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر پاکستان کو ہم دیکھیں اور ان کا آنا دیکھیں سون آفٹر دی یو ایس پیس انوائے جو آئے، اور اس کے بعد سے یعنی پاکستان کا جو ایک سٹانس تھا کہ افغانستان کا جو ایک پولیٹیکل سلوشن ہے وہ ہونا چاہیے، جو عمران خان بھی لے کے چلتے رہے، ڈفرینٹ اور بھی لوگ چلتے رہے لے کے، تو اب اس کو انشور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹائم اینڈ اگین اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی اس چیز کے اوپر آمادہ ہو گئی ہے کہ جو پیس اینڈ سیکیورٹی ہے افغانستان کی وہ انشور ریجنل اسٹیٹس نہیں کرنی ہے، اور اس میں ریجنل پلیئر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو ان ہینڈ رکھنا یا پاکستان کو آن سیفر سائڈ رکھنا یا دوستوں والی سائڈ پہ رکھنا وہ بہت ضروری ہے ان کے لیے. اب آ کے جب آپ ساری چیزوں کو ایک یعنی پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں یا پروڈکٹیو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اپنے لیے، اپنے لحاظ سے یو ایس لے کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. تو ابھی ان کا آنا اور پھر اس چیز کے اوپر یعنی پش کرنا کہ وہ ٹرمپ کو اس چیز کے اوپر آمادہ کریں گے کہ وہ پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ اس بات کی خواہش کا اظہار خود بھی کر دیا تھا اپنے بیان کے اندر جب وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، وہ ملیں اور فردر اس کو افغان یعنی پیس پروسیس کو فردر کریں. ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کی طرف سگنل دیا، انہوں نے کہا کہ یہ گیم چینجر کا لفظ تو سی پیک کے تناظر میں ہم سن رہے تھے، لیکن اچانک یہ لنڈسی گرام کے منہ سے گیم چینجر کا لفظ سننا، تو آئی تھنک آپ سمجھتی ہیں کہ وہ پینٹس آفر کرنے کی بات ہے کہ اتنا ٹریڈ بیلنس ہو جائے گا کہ ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر دیں کہ پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. بالکل وہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہم ہیمپر کریں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹر کریں سی پیک والی چیز کو اوور آل کو، کیونکہ اب ان کے ساری کی ساری کاوشوں کے باوجود بھی سی پیک ایک پراپر فلو کے ساتھ چل رہا ہے، رک نہیں رہا ہے. یعنی انہوں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ شاید نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ شاید اینٹی سی پیک ہوئے گی، پر وہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے ویٹ کیا لیکن دیکھا جب کچھ نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ جب پی ایم صاحب جا کے چائنا مل آئے ہیں اور واپس آ کے تو انہوں نے ایک بہت پازیٹیو پوسچر لے لیا ہے سی پیک کے اوپر. تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی اوپن ہیں. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو مزید ڈسکس کریں گے اور مزید آگے اس میں خاص طور پہ یہ کارڈز کھیلنے کی بات بھی آ جاتی ہے کہ جس طرح پاکستان کے لیے گیم چینجر کا لفظ استعمال کیا، ایف اے ٹی ایف کی بات کی، ایف ٹی اے کی بات کی سوری، اور ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف، کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر بھی ایک انڈر امبریلا اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوگا اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ہم لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. سب اس میں ہم یہ کارڈز کی ایک گیم ہے، پاکستان نے اپنے کارڈز ہمیشہ بڑے اندیکھے بلائنڈ میں پھینک دیے تھے، اوپن رکھے ہوئے ماضی میں، لیکن اب پاکستان نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے اور اس کے اندر کارڈز موجود ہیں. ایک تو طالبان مذاکرات پاکستان اپنا جو اثر ڈال سکتا ہے اور جو شروع کروا کے دے بھی دیا پاکستان نے. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ سی پیک تو میرے خیال سے آؤٹ آف کوسچن ہو گیا کہ اس کو ڈسکس کریں یا اس کے اوپر کوئی نیگوسیشن کریں یا امریکہ اس کی طرف بات بھی کر سکے. دیکھیں یعنی پیس پروسیس کروانا طالبانوں والا تو ایک آپ کے پاس کارڈ ہے یہ کہ آپ ایک پیس پروسیس انیشیٹ کروا رہے ہیں یا اس میں ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، بٹ ٹو سسٹین دیٹ پیس از آلسو امپورٹنٹ. تو وہ بھی ایک کارڈ پاکستان کے پاس ہے کہ جب ایک پیس پروسیس ہو جاتا ہے ان کیس اور وہاں پہ ایک پراپر سسٹم سیٹ اپ ہو جاتا ہے، افغانستان میں ایک پراپر چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی سیکیورٹی کو انشور کرنا، اس پیس پروسیس کی سیکیورٹی کو انشور کرنا بھی پاکستان کی ایز اے گارنٹر بھی پاکستان آپ بالکل. اس میں قطر کا بھی بڑا اہم رول ہے، قطر کا بھی ہو سکتا ہے اور اسٹیٹس کا بھی ہو سکتا ہے، ریجنل پلیئرز اور بھی ہو سکتے ہیں اس میں، مگر جو پاکستان کی ایک سٹانس ہے یا پوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو پاکستان کو اس لیے بھی ان کو آن بورڈ کرنا بہت ضروری ہے اور اسی لیے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پاکستان ایز اے یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک آبزرور وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹھ کے وہاں پہ اس کو انشور کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا جب بیان آپ دیکھیں خان صاحب نے لاسٹ ٹائم ابھی تھوڑے دنوں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کسی کی کرائے کی بندوق نہیں بن سکتے. نہیں دیکھیں کرائے کی بندوق نہیں، کرائے کی بندوق والی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. میں کہہ رہا ہوں تو وہ ایک سٹانس چلا گیا ان کے پاس، تو یہ سمجھ آ گیا تھا نو مور. آپ نے اپنی ایک ایز اے ریجنل اسٹیٹ آپ نے اپنی ایک کریڈیبلٹی بنائی ہے اور آپ نے بتایا کہ اب آپ کی پری کنڈیشنز پہ کام نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی ایک سٹانس بنایا نا، ایک پوزیشن بنائی ہے. اب اس پوزیشن کو کیش کرنا پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ کس لیول تک کیش کرتا ہے. اب ایز اے پپٹ آپ ان کے آگے جاتے ہیں یا ایز این لائک پارٹنر آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو جب آپ پارٹنر ایز اے پارٹنر موو کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے یعنی زیادہ اچھے پازیٹیو آتی ہے. کرنل صاحب بات اسپوائلر ایلیمنٹس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے جو کہ ہمیشہ سے نیگوسیشنز کو تباہ کرتے رہے، سبوتاژ کرتے رہے. اس میں کسی اور سے مطلب ہم کیا بولیں، مطلب بھارت سب سے بڑا نام ہے، اس کے علاوہ وہ روگ ایلیمنٹس، وہ انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کے لیے افغانستان سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہی تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ
اس کے اوپر کام پاکستان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوا جس کے بعد یہ لنڈسی گریم پاکستان آئے؟ کیونکہ بھارت کا بھی اگر ہم دیکھیں جو میں آپ کا جو سوال ہے میں اس کو سبا کے آنسر کے ساتھ بھی تھوڑا سا لنک کروں گا. دیکھیے اس وقت امریکہ آپ رفلی آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ بڑا ایک آنریبل ایگزٹ یہاں سے چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے پھنس چکے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے کہ 1 سے 2 وہ پراپر اڈے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے ایک یہ قصہ ہے. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے اف یو ریمبر جب ہم نے 87 88 89 2 بیسس وہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہاں بالکل ایسا ہی ہے. میں اس کو مزید ڈسکس کرتا ہوں. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. میں لیتا ہوں بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. کرنل صاحب 2 بیسز کی ان کی ڈیمانڈ, ایک تو وہ بالکل ہے بگرام کی جو ایئر بیس ہے, اس کے علاوہ میرے خیال سے کندھار والی وہ کہتے ہیں ایک دو یہ سب سے بڑے بیسز جو انہوں نے ڈیولپ. اسی سے ہٹ کے ایک اور چیز یہ دیکھیے, جب آپ نے یاد ہوگا جنیوا اکارڈ کیا تھا اور ہاچ پاچ ارینجمنٹ کے اندر جب امریکنز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشینز نکل گئے, امریکنز اس سے پہلے فارغ ہو چکے تھے. اینڈ یو سی واٹ ایکچولی ہیپن ان دس ریجن اوور آل. اب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ سو فار تو پاکستان نے اس طریقے سے تو بات کی نہیں کہ بھئی یہ سارا مینج کیسے کریں گے. افغانستان 87 88 کے مقابلے میں بہت زیادہ پولرائز ہے اس وقت تک دیکھا جائے. آپ نے ایک وہ سارا انشور کرنا ہے. ٹوٹلی تباہ ہو گیا افغانستان اس وقت. اور امریکنز اگر آپ یاد کریں دے یوز ٹو سے کہ جی ہم اس کی جتنی بھی تعمیر ہے یا ڈیولپمنٹ ہے سارا کچھ کنسٹرکشن ریکنسٹرکشن اس کے اندر ہم ہوں گے. وہ جب اس طریقے سے جان چھڑا کے جانا چاہیں گے تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ سارے کے سارا کریں گے. پھر ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں, اب اس وقت تو سب کا فوکس امریکنز کے اوپر اور بالکل وہ جو افغانستان کے اندر وہ پپٹ رجیم بیٹھی ہے سارا اس کے اوپر ہے. دا مومنٹ ادھر سے وہ ہٹتے ہیں, یہ کون سا ارینجمنٹس آپ وہاں پر اس وقت ان پلیس کرنے جا رہے ہیں. اس وقت آپ کی سو فار تو پورس بارڈر ہے. اس سال کے اینڈ تک رفلی یہ جو پاک افغان بارڈر کے اوپر جو فینسنگ کرنے جا رہے ہیں وہ کمپلیٹ اب ہوگی انشاءاللہ دسمبر میں. دین یو کین سے کہ یس یو ہیو سم ہولڈ. 26 لاکھ تو افغان یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کا کیا ارینجمنٹ کرنا ہے. اٹ از ناٹ دیٹ وے ایزی. ہم یہ کہیں کہ اوور نائٹ ہم اس کو کر لیں گے. ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو کیپ ہولڈ کرنے, ماضی کی طرح سب ایکسپوز اس طریقے سے نہیں کرنا. سب آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کیونکہ ابھی جو فینسنگ کی بات کی ہے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بڑا کام کر چکے ہیں اور کچھ کام باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کو تک اپریشیٹ کیا اگر دیکھا جائے, جس طرح وہ سینیٹر نے کہا کہ جی تو بڑا ایک اچھا کام ہے جو پاکستان کر رہا ہے ٹیررزم کو روکنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کے تمام موقف جو پاکستان کی ڈیمانڈ تھی ایون افغان گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی تھی, بالکل, تو یہ پاکستان کے لیے پازیٹیو آپ کو نظر آ رہی ہے پازیٹیو یعنی دیکھیں ان ٹرمز, یا پھر امریکہ وہی کرے گا جو ماضی میں استعمال کیا, یوز ابیوز اینڈ ڈسپوز, بھاگ گیا چھوڑ دیا؟ ابھی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں ابھی چینجز ہیں نا انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. یعنی آپ کی گورنمنٹ لیول پہ تو ایک چیز آئی, پھر اس کے بعد آپ کے یعنی انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا سٹانس بھی چینج ہوا, پھر انٹرنیشنل رینکنگ میں آپ کی تھوڑی بہت رینکنگ بھی چینج ہوئی. تو وہ یہ ساری چیزیں کہ جب آپ کو اچھے کاموں کے لیے اپریشیٹ کریں گے نا تو تبھی آپ بھی زیادہ موٹیویٹڈ ہوئیں گے نا. اگر آپ کو ہمیشہ یوز کریں گے اور پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ تو کسی کام ہی نہیں رہیں گے. تو وہ اب اس پالیسی پہ آئے ہیں کہ انہوں نے آپ کو لے کے چلنا ہی چلنا ہے ساتھ, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سی آئی کے گارنٹی کے طور پہ یہ سینیٹر موجود تھے, انٹیلیجنس کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہیڈ کرتے ہیں. ہاں جی, تو اسی لیے انہوں نے ان کو بھیجا نا تاکہ وہ یعنی آئیں اور آ کے ان کے ساتھ یعنی 1 to 1 اس چیز کے اوپر ان کو آمادہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, اب بلیم گیم ہم نہیں کریں گے. تو ابھی تو انہوں نے ابھی اس کے اوپر کوئی یعنی انہوں نے ایکچوئل چیز یا ڈائریکٹ تو نہیں ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ بلیم گیم نہیں کریں گے, مگر انہوں نے اپنے ایکٹس کے تھرو انہوں نے بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایکٹس ہیں وہ دے آر لاؤڈر دین ورڈز, تو اس سے انہوں نے بتا دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہاں وی مین بزنس دی وے دی چائنیز لائک ہیونگ. تو آپ نے ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ والا ریلیشن بنایا ہوا ہے نا, تو اب یہ بھی آپ کے ساتھ اس میوچل ٹرسٹ اور ان چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, تاکہ ان کا بھی وہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو ایک سیف ایگزٹ ہے وہ ہو جائے, بے عزتی ہونے کے بغیر ہی یہ چلے جائیں. اور پھر بعد میں بتائیں کہ جی دیکھیں اگر جو ریجنل اسٹیٹ ان کے ساتھ آئی تھی بالکل ان کو بھی انہوں نے کتنا یعنی پریسٹیجیس رکھا اور ان کو بھی کتنی عزت دی, ان کو بھی کتنے فائدے دیے. تو وہ یہ ساری چیز ہے, تو وہ تھوڑا سا کاؤنٹر کریں گے. میں نا تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا رفلی, بالکل ایسا ہی ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ آپ سنتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا سستا بیچ دیا اور یہ ہوا وہ ہوا. ایک میں آپ سے بتاؤں, ہم اننیسیسریلی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اپالوجیٹک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یس, اگر پاکستان نے کوئی پرپز سرو کیا امریکہ کا نا, یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا,
تو ہم نے بھی بہت سارے مقاصد حاصل کیے. بہت کچھ ہم نے بھی And all حاصل کیا. those- Thank you very much. جی بالکل ٹھیک ہے پروگرام نا. کا وقت اگر ختم ہو آج جاتا آپ ہے. کا ڈیفینس اتنا انوینسیبل ہے نا کہ آپ کے اٹامک پاور True, ٹھیک true, ہے true. اس کا کچھ ڈلیوری ہمیں بھی idea ہے. تو ایسا We نہیں ہے. cannot کنونشنل مینز آپ دیکھیں talk openly. وی آر ویری بہت ساری کمفرٹیبل, تو ہمیں چیزیں. ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو Thank you بہت very much. زیادہ بہت بہت ڈیفینسولی شکریہ جانے کی. کرن صاحب آپ کا, سب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کہیں نہ کچھ جان سکے کہ پاکستان کہ آئندہ آنے والا وقت ہے اس میں کیا ہونے والا ہے. جس طرح لاسٹ ویک پروگرام کیا تھا اور ابھی کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انالیسز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہوں گا اجازت, کل آنے کے بعد.